چلیے آج بات کرتے ہیں زین کے کچھ ایسے اصولوں پر جو ہماری جدید زندگی کی مسلسل جدوجہد کو سکون میں بدل سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے نا، جیسے زندگی خود کو اور اپنے حالات کو بہتر بنانے کی ایک ناختم ہونے والی، تھکا دینے والی دوڑ بن گئی ہو۔ یہ احساس بہت عام ہے اور آج ہم اس کی جڑ تک پہنچیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس جدوجہد کی اصل وجہ کیا ہے۔ یہ مسلسل بے چینی اور عدم اطمینان آخر آتا کہاں سے ہے؟ اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا تو ہر لمحے بدل رہی ہے، لیکن ہماری خواہشات چاہتی ہیں کہ سب کچھ ویسا ہی رہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ جب ہم اس بدلتی دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ یہی ہماری تمام بے چینی کی جڑ ہے۔ زین بدھ مت میں اس کے لیے ایک خاص لفظ ہے، دکھ۔ اس کا مطلب صرف کوئی بڑا درد یا غم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مسلسل ہلکی سی بے چینی ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب زندگی ہماری امیدوں پر پوری نہیں اترتی۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ فرق سامنے آتا ہے۔ ایک طرف جب ہم اس بات پر اڑے رہتے ہیں کہ چیزیں کیسی ہونی چاہیے، تو ہم انجانے میں خود اپنے لیے تکلیف پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم حقیقت کو ویسا ہی قبول کر لیتے ہیں جیسی وہ ہے، تو ایک گہرا سکون ملتا ہے۔ تو اس جدوجہد کا حل کیا ہے؟ زین ایک بہت ہی طاقتور تصور پیش کرتا ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آئیے اس نئے زاویہ نظر کو سمجھتے ہیں۔ یہ زین کا بنیادی اصول ہے، ناپائیداری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کچھ بھی ٹھوس یا مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، رشتے، یہاں تک کہ ہمارا اپنا وجود، سب کچھ ہر لمحے بدل رہا ہے۔ زین ماسٹر رابرٹ والڈنگر اس تصور کی اہمیت کو بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ اسے زین بدھ مت کی سب سے بڑی ہٹ یا کامیابی کہتے ہیں، اور یہ واقعی ایک بنیادی سچائی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا وہم شاید یہی ہے کہ چیزیں مستقل ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہماری ایک ٹھوس شخصیت ہے، لیکن حقیقت میں ہم ایک مسلسل بہاؤ کا حصہ ہیں۔ ہم چیزوں کو پکڑ کر رکھنا چاہتے ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز عارضی ہے۔ اور جب یہ سچائی دل سے قبول کر لی جائے نا، تو اصل آزادی ملتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ ہمیں ان کہانیوں سے آزاد کرتا ہے جو ہم خود کو سناتے ہیں کہ ہمیں یا دنیا کو کیسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے مسئلے اور بنیادی اصول کو تو سمجھ لیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے استعمال کیا جائے۔ زین ہمیں کچھ بہت ہی عملی اوزار دیتا ہے۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا اوزار ہے مائنڈفلنس یا ذہن سازی۔ اس کا بہت سیدھا سا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی اس لمحے میں ہو رہا ہے، اسے بغیر پرکھے، بغیر کوئی لیبل لگائے محسوس کرنا۔ یہ صرف اپنے خیالات پر توجہ دینا نہیں ہے، بلکہ اپنی آگاہی کو پھیلانا ہے۔ اس کی مشق ابھی اسی وقت کی جا سکتی ہے۔ بس ایک لمحے کے لیے رکیں اور محسوس کریں اپنی سانس کی آمد و رفت، اپنے آس پاس کی آوازیں، ہوا کا لمس۔ انہیں بدلنے کی کوشش نہ کریں، بس انہیں محسوس کریں۔ یہی ذہن سازی ہے۔ دوسرا عملی اوزار ایک بہت ہی خوبصورت تصور ہے، مبتدی کا ذہن۔ زین ماسٹر شونیو سوزوکی اس کی طاقت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سب کچھ جاننے کی کوشش چھوڑ دینا۔ جب ہم ماہر بننے کی ضد چھوڑتے ہیں تو ہمارے اندر تجسس، حیرت اور نئے تجربات کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور پر رشتوں میں یہ سوچ ایک نئی تازگی اور گہری وابستگی لا سکتی ہے۔ اب آئیے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس روحانی مشق کے حتمی مقصد کے بارے میں کچھ عام غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان تمام مشقوں کا مقصد ایک ایسی دائمی خوشی کی حالت تک پہنچنا ہے جہاں کوئی تکلیف نہ ہو، جسے روشن خیالی کہتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ زین میں ایک بہت مشہور اور دلچسپ کہاوت ہے جو اس خیال کو پوری طرح بدل دیتی ہے۔ وجد کے بعد دھلائی، یعنی آفٹر دی ایکسٹسی دا لانڈری۔ اس کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی گہرا روحانی تجربہ کیوں نہ ہو جائے، زندگی اپنی عام رفتار سے چلتی رہتی ہے۔ واپس آ کر کپڑے بھی دھونے پڑتے ہیں، کام پر بھی جانا ہوتا ہے، کوئی بھی حالت مستقل نہیں ہے۔ تو پھر اصل مقصد کیا ہے؟ زین سکھاتا ہے کہ مقصد ایک روشن خیال شخص بننا نہیں، یہ کوئی خود کو بہتر بنانے کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ اصل مقصد ہر لمحہ روشن خیال سرگرمی میں مشغول ہونا ہے، یعنی ہمدردی اور آگاہی کے ساتھ جینا اور عمل کرنا۔ شونیریو سوزوکی اس اہم فرق کو پھر سے واضح کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر روشن خیال نہیں ہو سکتا، صرف اس لمحے کا عمل ہوتا ہے جو روشن خیال یا غیر روشن خیال ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوچنے والا سوال ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد یہ سوچنا بنتا ہے، وہ کون سی سخت مستقل کہانی ہے جو ہم نے اپنے بارے میں بنا رکھی ہے، جسے آج چھوڑ کر
थोड़ा और आज़ाद महसूस किया जा सकता है।